بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے خوف کی کیا علامت ہے کہ ایک بندہ اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس کی کیا علامتیں ہیں؟ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی علیہ رحمہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ 7 علامتیں ہیں کہ بندہ خوف خدا رکھتا ہو تو 7 علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اس بندے کی زبان جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے محفوظ ہوگی اور وہ اپنی زبان کو روکے گا کہ میں اپنی زبان کے ساتھ چغلی نہ کروں، غیبت نہ کروں، کوئی گناہ نہ کروں اور فضول بھی نہ بولوں، اور جب بھی بولوں تو اللہ کا ذکر ہی ہو، شریعت مطہرہ کی بات ہی ہو۔ اور دوسرا، اس کا دل حسد سے پاک ہوگا کہ کسی کے ساتھ حسد نہیں رکھے گا۔ کسی کے پاس شہرت ہے تو یہ نہ کہے کہ اللہ کرے اس کی شہرت ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، اس کے پاس مال ہے وہ ختم ہو جائے مجھے مل جائے۔ آگے امام غزالی حدیث لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسد یأکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کما یأکل النار الحطب، جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی آگ لکڑی کو لگے چند منٹوں میں یا کچھ لمحوں میں وہ ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح دل میں حسد آ جائے تو انسان کی نیکیاں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری علامت بیان فرمائی کہ اس کی آنکھ پاک ہوگی، اس کی آنکھ بے حیائی نہیں دیکھے گی، اس کی آنکھ حرام نہیں دیکھے گی۔ آگے خود ہی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی آنکھ حرام سے بری، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آنکھ میں آگ بھرے گا۔ اب ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ہماری آنکھ کس کس جگہ غلط استعمال ہو رہی ہے، ہم اس کے ساتھ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہم بے حیائی دیکھ رہے ہیں، ہم یہ کون سے کام ہے جو اس میں کر رہے ہیں، اس آنکھ کے ساتھ کر رہے ہیں، اکیلے میں ہم فون میں کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ اور چوتھی علامت بیان یہ فرمائی کہ اس بندے کا پیٹ حرام سے بچے گا، وہ حرام کے لقمے سے بچے گا، حرام کی غذا سے بچے گا، اپنے منہ میں کوئی حرام کا لقمہ جانے نہیں دے گا۔ یہ اسلاف کے طریقوں میں سے طریقہ ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں غور و فکر کرتے تھے کہ یار ہمارے منہ میں کوئی لقمہ حرام کا نہ چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوگا، زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بچیں، کہ ہم اپنے غذا کو پاک کریں، حرام نہ کھائیں۔ اور 5ویں علامت یہ بیان فرمائی کہ اس کا ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھے گا۔ اور آگے حضرت کعب بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک محل بنایا جس میں 70,000 گھر ہیں، اور ہر 70,000 گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اور یہ تمام کے تمام زبرجد کے بنے ہوئے ہیں۔ زبرجد ایک خوبصورت موتی ہے، موتیوں سے اتنا بڑا محل بنا ہوا ہے، اور وہ محل اس کو ملے گا جس کے سامنے حرام آیا اور اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اور 6ویں علامت امام غزالی نے یہ نقل کی کہ اس شخص کا جو قدم ہے وہ حرام کاموں کی طرف نہیں چلے گا بلکہ عالموں اور نیک لوگوں کی طرف ہی جائے گا۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، چل کر جا رہے ہیں تو ہمارا قدم کس طرف بڑھ رہا ہے۔ 7ویں علامت یہ بیان فرمائی امام غزالی علیہ رحمہ نے کہ وہ شخص جب بھی اللہ کی عبادت کرے گا تو ریاکاری نہیں کرے گا، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہی عبادت کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ 7 علامتیں پائی جائیں گی تو پھر اس آیت کے مفہوم میں شامل ہوگا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت تیرے رب کے نزدیک متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، یعنی ان کو ہی انعام ملے گا اور جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔